بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود ہوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ آن لائن تفہیم دین کورسز میں اصول حدیث کے کورس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ڈاکٹر سید صدوق حسین۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیسن میں ہم تفسیر مصطلح الحدیث کی المبحث الثانی پڑھیں گے، جس میں سقوط الراوی من الاسناد کے بارے میں بتایا جائے گا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اسناد کی ابتدا، انتہا یا آخر سے ایک یا زیادہ راوی عمدن یا غیر عمدن ساکت ہوں تو وہ سقوط راوی من الاسناد کہلاتا ہے۔ اب اس کی جتنی بھی اقسام ہیں اس میں سند کی ابتدا اور انتہا کے الفاظ آئیں گے، تو پہلے اس کانسیپٹ کو کلیئر کرتے ہیں کہ اسناد کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اور انتہا کہاں سے ہوتی ہے۔ یہ ایک سند آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبر شعیب قال حدثنا ابو زناد العارج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال۔ تو یہ حدیث کی ابتدا ابو یمان سے ہو رہی ہے اور یہ چلتے چلتے اس کی انتہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک ہو رہی ہے، تو لہٰذا ہم یوں کہیں گے کہ اسناد کی ابتدا ابو الیمان سے ہے اور اس اسناد کا منتہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ سقوط الراوی من الاسناد کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو سقوط ظاہر ہوتا ہے یا سقوط مخفی ہوتا ہے۔ سقوط ظاہر کی پھر آگے چار اقسام ہیں، یا تو وہ حدیث جس میں سقوط ظاہر پایا جا رہا ہے وہ معلق ہوگی، یا مرسل یا معدل اور یا منقطع۔ اسی طرح سقوط مخفی کی پھر دو اقسام ہیں، حدیث مدلس اور مرسل خفی۔ معلق سے مراد یہ ہے کہ ایسی حدیث جس کی ابتدائے سند سے ایک یا زیادہ راوی ساکت ہوئے ہوں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ یہاں پر امام بخاری علیہ رحمہ نے تبع تابعی سے روایت کیا، لیکن درمیان میں یہاں پر ایک راوی ساکت ہو گئے، اور یہ چونکہ ابتدائے سند سے ہے لہٰذا اگر اس طرح کی کوئی روایت ہو تو اس کو جو ہے وہ حدیث معلق کہا جائے گا۔ اس کی مثال قال ابو موسیٰ غط النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رکبتیہ حین دخل عثمان، یہ بخاری کتاب الصلاۃ میں ذکر کی گئی ہے۔ یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بخاری کی کتاب الصلاۃ سے جو مثال دی گئی ہے، تو کیا صحیح بخاری میں بھی کچھ ایسی حدیث ہیں کہ جو حدیث مردود سے تعلق رکھتی ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں معلقات کا حکم یہ ہے کہ تمام محدثین علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ چونکہ صحیحین میں صرف صحیح احادیث کا التزام کیا گیا ہے، لہٰذا اگر وہ کوئی حدیث معلق بھی لے کے آئیں گے تو اس کا حکم بھی مقبول کا ہوگا۔ اس کے بعد حدیث مرسل ہے، ایسی حدیث جس کی انتہائی سند سے تابعی کے بعد کوئی راوی ساکت ہوں۔ یہاں پہ نقشے میں سمجھیے امام بخاری علیہ رحمہ ایک راوی سے روایت کرتے ہیں اور وہ تبع تابعی سے اور وہ تابعی سے، اور تابعی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ روایت کرتے ہیں، جبکہ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ یقیناً یہ سند ظاہر کرتی ہے کہ تابعی کے بعد کسی صحابی کو ساکت کیا گیا ہے، تو لہٰذا انتہائی سند سے تابعی کے بعد یہاں صحابی جب ساکت ہوئے تو اس طرح کی حدیث مرسل کہلائے گی۔ اس کی مثال قال حدثنی محمد بن رافع حدثنا حجین حدثنا اللیث عن عقیل بن ابی شہاب عن سعید بن المسیب ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہا عن المزابنۃ، یہ مسلم شریف کی کتاب البیوع کی حدیث ہے۔ اب سعید بن مسیب یہ تابعی ہیں اور ان کے بعد صحابی رسول ہونے چاہیے تھے، جبکہ انہوں نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول کو روایت کیا، تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ سعید بن مسیب کے بعد ایک راوی جو کہ صحابی ہیں وہ ساکت ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات وضاحت کرتا جاؤں کہ سیدنا سعید بن مسیب کے بارے میں تمام محدثین بھی اس بات پر متفق ہیں کہ ان کی جو حدیث مرسل ہوں گی ان کو مقبول کا درجہ حاصل ہوگا۔